الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شاہ والا حشم عارف کیف و کم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد جامع مسجد غوثیہ جامع مسجد صدیقیہ فیض علم ٹاؤن دے اندر خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد اختر قادری صاحب دی زیر نگرانی اے ماہانہ درس قرآن دی اور 11ویں شریف دے سلسلے دے اندر یہ تربیتی نشست انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی ساڈے احباب اس تربیتی نشست اور ماہانہ محفل ذکر و فکر دے اندر حاضر نے، اللہ تعالیٰ اس حاضری دے وسیلے دے نال مدینہ المنورہ دی اور مکہ المکرمہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں تلاوت کی ہے جدے بارے روایات وچ آندا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور قرآن پاک سننا فرض ہے۔ اس دا ایک حرف پڑھن دے نال 10 نیکیاں ملدیاں نے، اور جدوں قرآن پاک پڑھن دا اتنا مقام تے اتنا درجہ ہے تے ادا سنن دا کنا درجہ ہوئے گا اور یہ درس لین دا کنا مقام اور کنا ثواب ہوئے گا۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے کہ ساری رات بندہ عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ذکر و فکر کرتا رہے، لیکن رات دے ایک لمحے دے اندر ایک تھوڑے جے وقت وچ اگر ایک آیت مبارکہ سمجھ کے پڑھی جاوے وہ ساری رات دی عبادت دے نالوں افضل تے اعلیٰ وہ گھڑی وہ گزر دی ہے جس گھڑی دے وچ قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھدا ہے تے سمجھ کے سندا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تسی ذرا پیچھے پیچھے ہو جانا ایک دوجے نال، الگ الگ ہو جائے، جڑا تسی جوڑ کے بیٹھے نا ذرا تسی تنگ کر دو، ادھر انہوں بھی تو کرا ذرا اس پاس اینو، شاباش، چلو توجہ کرو میرے وال بس۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے امتیاں نو، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو، اپنے غلاماں نو، اپنے عاشقاں نو ارشاد فرما دو، اگر تسی خدا دی ذات نال محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میریاں اداواں نو ادا کر لو، پھر خدا تعالیٰ تانوں ادا درجہ، ادا مقام، ادا رتبہ کی عطا فرمائے گا، پھر خدا تعالیٰ خود تواڈے نال محبت فرمائے گا، تانوں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، تواڈے نال محبت بھی فرمائے گا، تواڈے نال پیار بھی کرے گا، تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا۔ قرآن پاک وچ 1,01,000 نبیاں دے وچوں ایک نبی دی مثال ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا دوست بنایا، گہرا یار بنایا، گہرا دوست بنایا وے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن تو لے کے بلکہ پیدا ہون تو لے کے زندگی دے آخری ساہ تک اللہ تعالیٰ نو امتحان دیتے، خدا دیاں ازمائشاں دے وچوں پورا اترے، قدم قدم دے اتے اللہ تعالیٰ دی ازمائش دا مقابلہ کیتا، قدم قدم دے اتے خدا تعالیٰ دا امتحان جڑا وے او برداشت کیتا، یعنی خدا دے امتحان وچوں اور خدا دیاں ازمائشاں وچوں 100 نمبر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ دے خلیل بن گئے سن۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنا گہرا دوست بنایا وے، گہرا یار بنایا وے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نو تے میں اپنا گہرا دوست بنایا سی، تیرے امتیاں دے وچوں کوئی امتی تیری اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا، تیریاں اداواں نو ادا کرے گا، تیرے نقش قدم دے اوتے چلے گا اور تیری فرما برداری کرے گا، تیری تابع داری کرے گا، یعنی تیرے نال محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، اے میرا محبوبہ تو میرا محبوب ہے، تیری محبوبیت دا مقام تے وراول ورا وے، جڑا تیرے نقش قدم تے چلے گا میں انہوں بھی اپنا محبوب بنا لواں گا، میں انہوں بھی اپنا دوست بنا لواں گا۔ جو حضرت کی الفت پہ قربان ہوگا اسی کے لیے سارا سامان ہوگا، وہ محشر کے دن کیوں پریشان ہوگا، خدا کا وہ جنت میں مہمان ہوگا۔ مسلمانوں ذکر خدا کرتے رہنا، صدا ورد صلی علی کرتے رہنا، اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا، اے جاوید سنتے نبی پر عمل کی، خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا۔ کوئی دوسرا صاحب محبت اٹھیا، انہیں اپنی محبت کا اظہار کیتا، لوگوں نے مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں اپنے مقصد وچ کامیاب تسی کدوں ہو گے؟ بھائی ادھر میرے وال توجہ کرو، میں تہاڈے نال گفتگو پیا کرنا وا۔ تسی اپنے مقصد وچ کامیاب کدوں ہو گے؟ تسی دنیا دے پیچھے لا کے اپنے مقصد وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، تسی دنیا دے پیچھے لا کے دنیا دی کامیابی یا قبر دی کامیابی یا آخرت دی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ آج الیکشن دا دور ہے اور الیکشن دے دن قریب آ رہے ہیں، ہر کوئی بندہ الیکشن دے اوتے کھڑا ہون والا یا کسی پارٹی دے نال تعلق رکھن والا کوشش کرتا ہے کہ اسی کامیاب ہو جائیے، اسی کامیاب ہو جائیے، اسی کامیاب ہو جائیے، سانو اکثریت مل جاوے اور ساڈا جڑا وے بول بالا ہو جاوے، ساڈی عزت بن جاوے، اسی 5 سال دے واسطے ایم پی اے ایم این اے منتخب ہو جائیے، ہر ایک دی کوشش ہے، لیکن یہ دنیا دی کامیابی ہے۔ کہ دنیا دی کامیابی کس طرح حاصل پہ کرتے ہیں؟ دنیا دے پیچھے لگ کے، دنیا دے پیچھے لگ کے دنیا دی کامیابی دنیا دے پیچھے لگ کے دنیا دی کامیابی نہیں ملتی، دنیا دے پیچھے لگ کے دنیا دی کامیابی نہیں ملتی۔ کس وقت کامیابی ملے گی؟ جدو دنیا تو بے رغبتی اختیار کر کے آخرت دے وال راغب ہوواں گے، قبر تے حشر دا فکر کران گے، تلاوت قرآن کران گے، سماعت قرآن کران گے، درس قرآن دی نشست وچ بیٹھاں گے یا قرآن پاک دے احکامات دے اوتے عمل کران گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں نو ادا کران گے، پھر سانو دنیا دی کامیابی بھی ملے گی، قبر دی کامیابی بھی ملے گی تے حشر دی کامیابی بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہن والا اس تھان دے اوتے صاحب محبت اپنی محبت کا اظہار کردا ہویا کہندا وے کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ اے دنیا دی کامیابی اگر مل بھی جاندی ہے نا تو کنے سالاں واسطے کامیابی ملے گی؟ 50 سالاں واسطے کامیابی مل جائے گی، پھر 50 سالاں واسطے کامیابی مل جائے گی۔
پھر 50 سال واسطے کامیابی ملے گی. آخرکار یہ کامیابی وہ کامیابی ہے ایک نہ ایک دن انہیں ختم ہونا وے, ایک نہ ایک دن انہیں ناکام ہونا وے. اس کامیابی نے ایک نہ ایک دن ناکام ہونا وے, لیکن وہ کامیابی حاصل کرو جس کامیابی دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہدایت یافتہ جڑے لوگ نے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ جڑے لوگ نے یہی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے والے نے, یہی قبر کی کامیابی حاصل کرنے والے نے, یہی آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے نے. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. جڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دے بارے ارشاد فرمائی ہے ذالک هو الفوز العظیم, اے انہاں دی کامیابی بڑی عظیم کامیابی ہے. اور کامیابی وہ حاصل کرو جڑی اللہ تعالیٰ دے پیاریاں نے کامیابی حاصل کی ہے. ہن سر تو لے کے پیروں تک اسی اپنے آپ ویکھیے تے پھر اسی آکھیے کہ اسی کامیاب ہو جائیے, یہ تو کدی ہو ہی نہیں سکتا. کامیابی کدوں ملے گی؟ محمد کی غلامی دو جہاں کی کامیابی ہے. آخو سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دیا گلاں سنو بھائی کاکیو بلیو, تسی انج سمجھو ساڈی کلاس لگی ہوئی ہے, اے تہاڈی سمجھو کلاس لگی ہوئی ہے. اس کلاس وچ تانوں تربیتی گلاں جڑیاں نے سنائیاں جا رہی ہیں تے گلاں سنان والا بیٹھا ہوئے ممبر دے اوتے تے سنن والے ویندے ہون باہروں کوئی طوفان تے نہیں آ چلا. ادھر میرے ول توجہ کرو, اپنے استاداں دی تسی زیارت کرو. استاداں دی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے, والدین دی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے, بزرگاں دی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے, تے قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے, مسجد دی زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے, خانہ کعبے دا دیدار کرنا بھی بڑا ثواب ہے, روزہ رسول دی زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے. اور بلکہ قبراں دا دیدار کیتا جاوے, قبراں دی زیارت کیتی جاوے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا میں تانوں ایک وقت ایسا سی تانوں میں قبرستان جان تو منع کیتا سی, قبرستان نہ جایا کرو, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہن میں تانوں حکم دینا وا کہ قبرستان جایا کرو, جا کے قبراں دی زیارت کریا کرو. اور قبراں دی زیارت کرن دے نال تانوں اپنی آخرت دا فکر رہے گا, اپنی قبر بھی یاد رہے گی, اپنی حشر بھی یاد رہے گی. اس واسطے ایسی چیز دی زیارت کرو جہدے نال آخرت دا فکر رہے, ایسی زیارت کرو جہدے نال اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاوے. والدین دی زیارت کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہوے. 2 مرتبہ زیارت کیتی جاوے گی 2 حجاں دا ثواب, 3 مرتبہ والدین دا دیدار کیتا جاوے 3 حجاں دا ثواب, 4 مرتبہ دیدار کیتا جاوے 4 حجاں دا ثواب. تے استاد تے او ہوندے نے نا جڑے والدین دے نالوں وی جنہاں دا مقام افضل تے اعلی ہوندا ہوے. اس واسطے انہاں چیزاں ول غور کرو. اور یہ گلاں جڑیاں نے یہ تواڈے کم آਉਣ والیاں گلاں نے, مستقبل دے اندر اور آن والے وقت وچ کم آਉਣ والیاں گلاں نے. یہ گلاں تانوں کتھوں پتہ لگے گا؟ ٹی وی وچوں پتہ لگے گا, وی سی آر دے وچوں پتہ لگے گا, کیبل تو پتہ چلے گا, ڈرامے وچوں پتہ چلے گا. اے بچہ کدے نال آیا بھائی؟ یہ تانوں فلماں وچوں پتہ چلے گا, یا سیاسی جلسے وچوں پتہ چلے گا, یا سیاسی فنکشنوں میں پتہ چلے گا. انہاں گلاں دا تانوں کتنوں میں پتہ نہیں چلے گا. اگر انہاں گلاں دا پتہ چلے گا تو خدا تعالیٰ دے گھر وچوں پتہ چلے گا, اللہ تعالیٰ دے قرآن وچوں پتہ چلے گا, نبی دے فرمان دے وچوں پتہ چلے گا. محمد کی غلامی 2 جہاں کی کامیابی ہے. ہن میں پھر اسے موضوع وال آ گیا ہاں. محمد کی غلامی 2 جہاں کی کامیابی ہے, جو یہ حاصل نہیں تو 2 جہانوں میں خرابی ہے. ہن اسی اگر اپنے گھر وال ویکھیے ساڈے گھر دا جڑا ماحول ہے اس ماحول نو مد نظر رکھیے تے اسی یہ خیال کریے کہ سانو کامیابی مل جاوے, یا اسی اپنے آپ وال ویکھیے تے اسی یہ خیال کریے کہ سانو کامیابی ملے گی. کامیابی تاں ملے گی جے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں نو ادا کران گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ادا نو ادا کرن دے نال کتنا ثواب ملدا وے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات شریف دی حدیث سے پاک وچ ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یہ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ فساد دے وقت پرفتن دور دے اندر جدوں کہ میری سنت دے اوتے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاوے
اس پرفتن دور دے اندر، اس ٹینشن دے دور دے اندر، انہاں تانیاں دے تے مہنیاں دے دور دے اندر اگر کوئی بندہ میری ایک ادا نو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں گھر بیٹھے 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماوے گا۔ کنے شہیداں دا بولو؟ 100 شہیداں دا۔ ایک شہید دا ثواب تسی شمار کر سکتے ہو؟ ایک شہید دا ثواب کنا ہے؟ ایک شہید دا اتنا ثواب ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہید دے بارے ارشاد فرمایا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا جڑے لوگ میری راہ دے اندر یعنی اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قتل ہو جاندے نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، ولکن لا تشعرون تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھدے نہیں، انہاں دی زندگی تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ سکدی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس واسطے تہاڈی دنیا دی زندگی دے نالوں اللہ تعالیٰ انہاں نوں قبر وچ بہتر تے افضل تے اعلیٰ زندگی عطا فرماندا ہے۔ دوسرے مقام دے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قتل ہو جاندے نے اور انہاں نوں اپنے دل دے وچ مردہ گمان بھی نہ کرو، انہوں نے مردہ تصور بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے جدو قبر وچ جاندے نے، قبر وچ اللہ تعالیٰ انہوں نے کھان واسطے رزق عطا فرماندا ہے۔ قبر وچ اللہ تعالیٰ انہوں نے کھان واسطے کی عطا فرماندا ہے؟ رزق عطا فرماندا ہے۔ تے رزق بھی کیڑا عطا فرماندا ہے؟ جنت دا رزق عطا فرماندا ہے۔ پھل بھی کیڑا عطا فرماندا ہے؟ جنت دا پھل عطا فرماندا ہے۔ اور او پھل، او رزق، او شرابن طہورا، او حوض کوثر دا پانی، او دودھ دا او دودھ تے او شہد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی ایک مرتبہ جنت دا پھل کھا لے گا ہمیشہ واسطے او دے منہ دے وچوں اس پھل دا ذائقہ ہی ختم نہیں ہوے گا۔ اج کوئی بندہ پیپسی پی لوے یا ٹیم پی لے یا کی نام دا سپرائٹ پی لوے یا کوئی بوتل پی لوے اور بوتل پین تو بعد 2 یا 4 منٹ او دا ذائقہ او دے منہ وچ رہندا ہے۔ سیب کھا لوے 2-4 منٹ ذائقہ وہ منہ چ رہتا ہے پھر ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھا لوے 2-4 منٹ واسطے اس کیلے کا ذائقہ رہتا ہے پھر وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کھانا کھا لوے، کوئی پھل کھا لوے، مشروبات دے وچوں کوئی بھی پانی پی لوے 2-4 منٹاں دے واسطے وہ منہ دے وچ ذائقہ رہتا ہے، بعد میں ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت دا پھل، جنت دا رزق اور جنت دا پانی، حوض کوثر، شرابن طہورا، شہد تے دودھ، اے جنت دے مشروبات دے وچوں کوئی بندہ ایک مرتبہ جنت دا پانی پی لے گا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ واسطے او دے منہ دے وچوں او ذائقہ ختم ہی نہیں ہو سکدا۔ سارے بولو ہمیشہ واسطے وہ ذائقہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ شہیدہ مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر شہادت دے درجے نے، اگر کوئی بندہ پیٹ دی بیماری نال فوت ہو جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ دیوار دے تھلے آ کے مر جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں بچے نوں پھڑ کے لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر ارادی طور تے پانی وچ ڈوب کے مر جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر ارادی طور تے اگ وچ سڑ کے مر جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ طاعون دی بیماری نال مر جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے وہ بندہ عمل کرے، کوئی ایسا مسئلہ ہے اس بندہ وہ مسئلے کے عمل کرے لیکن میدان جہاد میں نہ جاوے اور قتل نہ ہوئے، اپنی جان قربان نہ کرے، کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ بندہ عمل کرے اللہ تعالیٰ انہوں مردے وقت شہادت کا مرتبہ عطا فرماوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہے یا رسول اللہ وہ کہڑا مسئلہ ہے، وہ کہڑا عمل ہے جڑا بندہ کرے تو انہوں مردے وقت اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرماندا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او وے موت دی یاد اگر کوئی بندہ صبح تو لے کے شام تک، صبح اٹھن تو لے کے رات نو سون تک اگر کوئی بندہ پورے دن دے وچ روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت نو یاد کر لوے، دوسرے دن یاد کرے، تیجے دن یاد کرے، چوتھے دن یاد کرے، پنجویں دن یاد کرے، چھویں دن یاد کرے، ستویں دن یاد کرے، یعنی روزانہ اپنی موت نو 20 مرتبہ یاد کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں مرد وقت شہادت دا مرتبہ عطا فرماوے گا۔ تے شہادت دا مقام کنا وے؟ شہادت دا مقام یہ کہ قیامت تک کو زندہ وے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آیت الکرسی ہے، قرآن پاک دی ایک آیت ہے، اگر کوئی بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت وہ موت واقع ہوے گی او دا پہلا قدم زمین دے اوتے ہوے گا، دوسرا قدم جنت وچ ہوے گا، یعنی مردیاں ساری اللہ تعالیٰ انہوں جنت وچ داخل فرما دے گا۔ آیت الکرسی پڑھن دا مقام ہے، اگر کوئی بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی دی تلاوت کر کے اپنے سینے تے پھونک مار لیندا ہے، موت تو بعد، فوت ہون تو بعد، روح پرواز ہون تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دا پہلا قدم زمین دے اوتے ہوندا وے، دوسرا قدم جنت وچ ہوندا وے۔ اگوں تسی حساب لو جنت ہے کتھے وے؟ جنت میں جس طرح کہ پچھلے مہینے بھی درس قرآن وچ عرض کیتا سی کہ کچھ ایسیاں جنتاں نے اللہ تعالیٰ نے سانو زمین دے اوتے بھی عطا فرمائیاں نے، لیکن سب تو بڑی جنت، سب تو اعلیٰ جنت، سب تو بہتر جنت، سب تو افضل جنت، سب تو اعلیٰ جنت، سب تو اونچی جنت تے سب تو سچی جنت جڑی ہے وہ کتنے وے؟ اندا سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، او سب تو اعلیٰ سب تو افضل جنت جڑی ہے جدا حد بننا ہی کو نہیں، جدا کنارا ہی کو نہیں، جدی وسعت اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا، او جنت کتنے وے؟ او جنت الماوا جڑی ہے او اندا سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا دے کول ہے۔ سدرۃ المنتہا کتنے وے؟ 7ویں آسمان دے اوتے۔ ایک آیت الکرسی پڑھن والا 5 وقت دا نمازی، بولو 5 وقت دا نمازی، تسی بھی آیت الکرسی یاد کر لو، قاری اختر صاحب دے کول آیت الکرسی یاد کر لو، 5 وقت دا نمازی اور ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا، او دا اینا درجہ وے، اینا مقام ہے، اینا رتبہ وے، جس وقت فوت ہوئے گا او دا پہلا قدم زمین دے ہوتے، دوسرا قدم جنت میں سے، آیت الکرسی پڑھن والے دا اینا تصرف ہے، آیت الکرسی پڑھن والے دی اینی رفتار ہے، آیت الکرسی پڑھن والے دی اینی طاقت ہے اور او دے چلن دی اینی طاقت ہے کہ ایک قدم زمین دے ہوتے، دوسرا قدم جنت دے ہوتے، اے تے ایک عام نمازی دا تے آیت الکرسی پڑھن والے دا مقام ہے، تے پھر اللہ تعالیٰ دے ولیاں تے خدا دے نبیاں دے رفتار دا کی مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دے نبیاں تے ولیاں دی رفتار دا کی مقام ہوئے گا؟ جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں معراج دی رات نو جا رہا تھا تے جاندیاں جاندیاں براق دے اوتے جدوں میں بیٹھا تھا، براق دی اتنی رفتار سی، اتنی سپیڈ سی، اتنی رفتار سی کہ جتھے براق دی نظر دی انتہا ہوندی سی اوتھے اودا پہلا قدم ہوندا سی، اتنی اودی رفتار سی، لیکن جنتی آدمی دی رفتار اس تو بھی کئی درجے زیادہ ہوگی۔ اگر تسی اندازہ کرو زمین تو لے کے آسمان کنا وے، پھر آسمان تو لے کے دوجا آسمان کنا وے، پھر دوجے تو لا کے تیجا آسمان کنا وے، پھر تیجے آسمان تو لا کے چوتھا آسمان کنا وے، پھر چوتھے تو لا کے 5واں آسمان کنے فاصلے تے، پھر 5ویں آسمان تو لا کے 6واں آسمان کنے فاصلے تے، پھر 6ویں آسمان تو لا کے 7واں آسمان کنے فاصلے تے، پھر 7ویں آسمان تو لا کے سدرۃ المنتہا کنے فاصلے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھن والے دا اینا مقام، اینا درجہ وے کہ پہلا قدم زمین دے ہوتے، دوجا قدم خدا دی جنت وچ ہوے گا، تے شہید دا مرتبہ تے اس تو بھی زیادہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید شہادت دا مقام حاصل کردیا ساری جنت وچ داخل کیتا جاوے گا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میریاں مردہ سنتاں نوں زندہ کرن والیو تواڈے واسطے تھوڑا جہا ثواب نہیں، تواڈے واسطے ایک شہید دا مقام نہیں، تواڈے واسطے 2 شہیداں دا ثواب نہیں، تواڈے واسطے 100 شہیداں دا ثواب ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی
فَلَهُ اجرو میاتا شہید، فرمایا میری ایک مردہ سنت نو زندہ کرو گے خدا تعالیٰ تانوں اپنے گھر بیٹھیا 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہن میں یہ گزارش کرنا چاہنا وا کہ ذرا اپنے آپ وال ویکھو، اپنے گھر وال ویکھو، کیڑیاں کیڑیاں سنتاں نو اسی مردہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ سنتاں ایسیاں نہیں اسی انہاں سنتاں نو زندہ کیتا ہویا ہے۔ مثال طور تے شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، قربانی کرنا سنت ہے۔ سال بعد اسی قربانی کرنے ہاں تے 1000 روپیہ لا کے قربانی کرنے ہاں۔ ایک جانور خریدنے ہاں 20,000 روپے دا، 15,000 روپے دا، 30,000 روپے دا، 50,000 روپے دا، 60,000 روپے دا، 1 لاکھ روپے دا، 2 لاکھ روپے دا، 4 لاکھ روپے دا، 15 لاکھ روپے دا جانور وکیا ہے۔ 20 لاکھ روپے دا جانور قربانی دے واسطے وکیا ہوئے، ایک سال بعد ایک سنت نو پورا کرن واسطے تے ایک نبی دی سنت نو پورا کرن واسطے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دے وچوں ایک نبی دی سنت نو پورا کرن واسطے تے سال بعد ایک سنت نو پورا کرن دے واسطے لکھاں روپیہ لوگ لا چھڑدے نے تے پھر سنت دا ثواب حاصل کردے نے، پھر سنت دا ثواب حاصل کردے نے۔ تے دوجی مہنگی سنت شادی ہے، نکاح ہے، لوگ قرضہ چک کے اپنے بچے دی شادی کرتے ہیں، اپنے بچے دی شادی کرتے ہیں۔ بھائی شادی کیوں کرانا پیا، نکاح کیوں کرنا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اگر ویاہ کرنا حضور دی سنت ہے، اگر نکاح کرنا حضور علیہ السلام دی سنت ہے، اگر شادی کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اگر ولیمہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اگر بچے دا عقیقہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، یہ ساری سنتاں میں بیان کیتیاں نے نا۔ قربانی کرنا سنت ہے، یہ بھی مہنگی سنت ہے۔ ویاہ کرنا سنت ہے، یہ بھی مہنگی سنت ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ بھی مہنگی سنت ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ بھی مہنگی سنت ہے۔ یہ جڑیاں سستیاں سنتاں نے، سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ، جڑیاں سستیاں سنتاں نے جنہاں دے اوتے 5-10 روپے لگدے نے، 15-20 روپے لگدے نے، انہاں سنتاں وال توجہ ہی کوئی نہیں اور انہاں سنتاں نوں مردہ کری جا رہے نے۔ جڑیاں سنتاں مہنگیاں نے تے کدی کدائی ادا کیتیاں جاندیاں نے، سال بعد یا مہینے بعد ادا کیتیاں جاندیاں نے، انہاں تے لکھاں روپیہ لا کے بھی انہاں سنتاں نوں پورا کیتا جاندا وے، لیکن جڑیاں سنتاں روزانہ پوریاں ہوندیاں نے تے سستیاں سنتاں پوریاں ہوندیاں نے، تھوڑے پیسے لا کے سنتاں پوریاں ہوندیاں نے، انہاں سنتاں نوں بجائے ادا کرن دے انہاں سنتاں نوں مردہ کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مردہ سنتاں دے وچوں ایک سنت نو زندہ کرو گے اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور انہاں مردہ سنتاں وچوں ایک سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امامہ شریف بننا، سر دے اوتے امامہ شریف بننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت۔ اج بہت اکثر لوکاں نے یہ سنت نو مردہ کر چھڑیا ہوا۔ اس پرفتن دور دے اندر اگر اس سنت نو زندہ کرو گے اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ سبحان اللہ، امامہ شریف ہے ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے تے نالے مسلمان دی عزت بھی ہے، عزت بھی۔ جدوں دا ساڈے بزرگاں دیاں پگاں لہ گئیاں نے نا، ساڈے سراں تو پگاں لہ گئیاں نے، اس وقت دیاں ساڈیاں عزتاں ہی برباد ہو گئیاں، اس وقت دیاں ساڈیاں عزتاں ہی کٹ گئیاں نے۔ تیرے سر دے اوتے ٹوپی ہوے، امامہ شریف ہوے، تیری عزت ہے۔ اے پرانے بادشاہ نے نا، پرانے بادشاہ مسلمان چھڑ کے کافر بادشاہ بھی تسی ویکھو نا انہاں دی تصویراں تو انہاں دے سراں تے تاج ہوندے سن۔ مسلماناں دے وچوں سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ،
اور اس طرح دے بادشاہ نے نا انہاں دے سراں دے اوتے تاج ہوندے سن تاج تے تہاڈی ٹوپی تہاڈا امامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے تے تہاڈے سر دا تاج بھی ہے اور ننگے سر پھرنا انگریزاں دا کام ہے مسلماناں دا کام نہیں ننگے سر پھرنا انگریزاں دا کام ہے اور اپنے سراں دے اوتے امامہ شریف بنو بڈھے بھی بنو جوان بھی بنو بچے بھی بنو تے امامہ شریف بن کے بغیر جہاد کرن تو اپنے گھر 10 یا 100 شہیداں دا ثواب حاصل کرو دوسری سنت سر نو تیل اسی بھی لاندے تسی بھی لاندے ہو سارے ہی لاندے نے سیدھا چیر کڈنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اج کئی اکثر لوکاں نے اس سنت نو بھی مردہ کر دیتا اس سنت نو بھی مردہ کر چھڑیا ڈنگا چیر کڈنا شروع کر دیتا جڑا کہ انگریز دا طریقہ ہے ڈنگا چیر کڈنا انگریزاں دا طریقہ ہے اور نک دی سیب دے اوتے سیدھا چیر کڈنا مدینے والی سرکار دی سنت ہے بیبیاں واسطے بھی تے مرداں دے واسطے بھی سیدھا چیر کڈنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اس واسطے اس پرفتن دور دے اندر اگر سیدھا چیر کڈو گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی برکت نال اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا اس تو علاوہ اگے کئی لوگ سرما پاندے نے کئی نہیں پاندے کئی لوگ سرما پاندے نے تے کئی نہیں پاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق سرما پاو کئی فیشنی طور تے سرما پاندے نے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے سرما پانا سرما بھی پاؤ کس طریقے دے نال 3 سلائیاں سجی اکھ وچ تے 3 سلائیاں کھبی اکھ وچ تے پان دا طریقہ کی ہے پان دا طریقہ اے وے کہ پہلے 2 سلائیاں سجی اکھ وچ پاؤ پھر 3 سلائیاں کھبی اکھ وچ پاؤ پھر 1 سلائی سجی اکھ وچ پاؤ نالے سرما پی جاوے گا نالے 100 شہیداں دا ثواب مل جاوے گا اسی طرح اسی 8 دنوں تو بعد اپنے ناخن اتارنے ہیں ناخن کئی لوگ اتارتے ہیں تو کئی تو انجی رکھ لیندے نے نا جان بوجھ کے انگوٹھے دا نو رکھ لیا کئی بیبیاں ماواں بھیناں دھیاں نے نو رکھے ہوندے نے انگوٹھے دا نو رکھ لیا یا پنجے دے پنجے نو رکھ لے فیشن واسطے یا کئی دے کول عذر ہوندا ہے اسی تھوم چھلن دے واسطے نو رکھیا ہویا وے بھئی تیرے گھر چھری چاقو نہیں ہے تو کیوں نو رکھیا کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی خلاف ورزی کی کرنی ہے نو اتارو اور نو اتارنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے تے طریقہ کی ہے طریقہ اے وے کہ شہادت دی انگلی تو نو اتارنا شروع کرنا ہے پھر ادھر جانا پھر درمیانی انگلی پھر نال دی پھر چیچی پھر انگوٹھا چھڑ دینا ہے پھر کھبے پاسے آ جانا ہے کھبے ہاتھ دی چیچی تو شروع کرنا ہے پھر انگوٹھے سے ختم کرنا ہے پھر سجے ہاتھ دے انگوٹھے ہوتے 10 انگلاں دے 9 جڑے نے ختم کرنے نے نالے 9 لے جان گے تے نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کرن دے نال 100 شہیداں دا ثواب مل جاوے گا کام تے او جڑا ہو جانا وے کام تے او جڑا ہو جانا وے 9 لے جانے نے سرما بھی پی جانا وے خوشبو بھی لگ جانی ہے تیل بھی سر نو لگ جانا وے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کردے ہویا عمل ہو کام ہو جاوے اور سر نو تیل لانا سنت ہے او طریقہ کی ہے اپنے ہاتھ دے اوتے تیل پاو تے تیل پا کے پہلے کی کرو پہلے انگل نال تیل لا کے سجے پر وٹے نال لاؤ پھر کھبے پر وٹے نال لاؤ پھر سجے پاسے لاؤ سر نو پھر کھبے پاسے لاؤ پھر 2 ہاتھاں نال مل کے پھر سارے سر نو تیل ملو گے تیل بھی سر نو لگ جائے گا 100 شہیداں دا ثواب بھی مل جائے گا اسی طرح گرمیاں دے دن ماشاءاللہ آ رہے نے تسی بوتل بھی پینی ہے پیپسی کولا بھی پینا ہے پھر تسی چنلدا ہے کوکولا بھی پینا ہے پھر تو ٹیم بھی پینی ہے سپرائٹ بھی پینی ہے ویاواں شادیاں دے موقع ہوتے سیاسی جلسے ہوتے پانی پینا ہے بوتلاں پینیاں نے لیکن پین لگیاں خود بھی عمل کرو تے دوجے مسلمان بھیناں بھراواں نوں بھی کہو بھئی بہ کے پینا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے پانی پینا بہ کے حضور دی سنت ہے نالے بہ کے کھاؤ نالے بہ کے پیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری سنت دے اوتے عمل کردے ہویا بہ کے پانی پیو گے تے بہ کے کھانا کھاو گے نالے تہاڈا ٹھڈ کھانے نال بھر جاوے گا نالے تہاڈا نامہ اعمال نیکیاں نال بھر جاوے گا تے نالے تہانوں 100 شہیداں دا ثواب مل جاوے گا اے وڈیاں نے تے اپنی مرضی نال عمل کرنا ہوندا نا اے بچیو تسی ذرا غور کریا کرو
تسی ہونا بچوں بھی دسو، اپنے یاراں نو، سجناں نو، ساتھیاں نو دسو، اور کوئی نہیں مانتا نہ منے، لیکن تسی خود بہ کے پانی پیو، بہ کے کھانا کھاؤ، بہ کے بوتل پیو، بہ کے پانی پیو گے، اور پین تو پہلے پھر پانی نو ویکھو، پانی صاف ہے ویکھنا بھی حضور دی سنت ہے، تے پانی نو 3 ساواں وچ پینا بھی حضور دی سنت ہے، تے پانی پین تو بسم اللہ شریف پانی تو پین تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھنا بھی سنت ہے، تے پانی پی کے الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے، تے پانی 3 ساواں تے پینا حضور دی سنت ہے، اور ایک سنت پورا کرن دے پانی پین دے نال کنیاں سنتاں پوریاں ہوئیاں، ایک سنت پورا کرن نال اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ پھر اج کل کئیاں یہ سنتوں میں ایک سنت ہے جی مردہ کی گئی ہے، اگر یہ سنت نو پورا کیتا جائے، بڑی کئی لوگوں واسطے بڑی کوڑی سنت ہے، کئی واسطے بڑی میٹھی سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے، اور بڑی محبوب سنت ہے، تو کئی دے واسطے بڑی کوڑی سنت ہے۔ وہ کہڑی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت داڑھی شریف، داڑھی شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اس دور دے اندر یہودیاں تے عیسائیاں تے سکھاں تے ہندوؤں دی تعلیم دے اوتے عمل کر کے لوگ اپنے نبی دی سنت نو قتل کرتے ہیں، اور ایس پرفتن دور دے اندر اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت داڑھی شریف رکھ کے حضور دی مردہ سنت نو زندہ کرے گا، نالے او دا چہرہ محمدی ہو جائے گا، نالے لوگ او دی عزت کرن گے، تے نالے اللہ تعالیٰ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ داڑھی کئی لوگوں رکھی ہوں، ایک ایک پوٹا 2 پوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے ایک مٹھ داڑھی رکھی جائے، ایک مٹھ تو گھٹ داڑھی شریف نہیں ہونی چاہیے، تے مچھاں جڑیاں نے یہ پروٹیاں تو زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مچھاں پروٹیاں تو زیادہ نہ ہون، تے داڑھی شریف ایک مٹھ تو گھٹ نہ ہوے، تے نالے خط کراؤ گے 8 دن بعد، نالے اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھی شریف رکھن دا ثواب جنی دیر تک داڑھی شریف رہے گی اونی دیر تک نامہ مال وچ نیکیاں فرشتے لکھتے رہن گے، تے 8 دنوں تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت خط بنواؤ گے، اللہ تعالیٰ 8 دنوں بعد 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماوے گا۔ اسی طرح کپڑے پاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، مسواک کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، خوشی کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، غمی کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، گلیاں بازاراں وچ چلو پھرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، اپنے گھر جا کے سلام کرو گھر والیاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا، جدوں بندہ اپنے گھر جاندا ہے نا، دروازہ کراس کردا ہے، اگر کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے گھر وچ داخل ہوندا ہوے تے پھر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات اتنا کرم کر دی ہے کہ جس وقت وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے بندہ اپنے گھر داخل ہوتا ہے تے شیطان کہندا ہے اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو کہندا ہے، اپنے چیلیاں چمچیاں کڑچیاں نو، اپنے ستونگڑیاں نو کہندا وے او میرے چیلیو چمچیو ایس گھر وچ تہاڈا جانا بھی حرام ہو گیا وے، تسی جا بھی نہیں سکدے، ایتھوں کھا بھی نہیں سکدے۔ جدوں بندہ بغیر بسم اللہ شریف پڑھو تو اپنے گھر داخل ہوندا ہے نا، تے پھر شیطان اپنے چیلیاں چمچیاں اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو کہندا ہے بھائی چیلیو چمچیو ایس گھر وچ تسی داخل بھی ہو سکدے ہو، اس گھر وچ تہاڈا جانا بھی حلال ہو گیا وے، اس گھر وچ جا کے انہاں دے نال کھانا بھی تہاڈا حلال ہو گیا وے۔ اس واسطے جڑا بھی کام کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاوے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او کم کدی بھی مکمل نہیں ہو سکتا یا پورا نہیں ہو سکتا جدے شروع وچ بسم اللہ شریف نہ پڑھی جاوے تے میرے اوتے درود و سلام نہ پڑھیا جاوے۔ جس نیکی دے کام دے شروع وچ بسم اللہ شریف پڑھی جاوے تے میرے اوتے درود و سلام پڑھیا جاوے، او کام پورا ہو جاندا وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مردہ سنتاں نو زندہ کر کے ایک ایک سنت دے بدلے 100 شہیداں دا ثواب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد نو آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس محفل پاک وچ جڑے ساڈے احباب تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ سارے دے گھراں وچ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ آسیو تھام لو دم نے مصطفیٰ
शमाए बस में हिदायत देना हो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने हम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ऐ सब रसूलों के रसूल, ये सलाम जाना हो कबूल। لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما تھوڑی بات رکھو دن على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين یا پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے جامع مسجد صدیقیہ کے اندر اللہ پاک 11ویں شریف کے موقع پر جو ماہانہ درس قرآن کی نشست منعقد کی گئی ہے یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے سب کی حاضری قبول منظور فرما اس حاضری کی برکت سے ہم سب کو مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما محفل پاک کے اندر یا اللہ پاک جو تلاوت قرآن نعت شریف اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے یا پروردگار عالم یہ ثواب ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس محفل پاک کا ثواب یا اللہ پاک اس کلمہ کلام حاضر تام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کرامین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے مشائخ اہل مجلس اہل محلہ اہل علاقہ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اس کلمہ کلام کا ثواب حاضر تام کا ثواب امیر المومنین امام المصدقین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ رفیق نبوت شفیق امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین
حضرت قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، مرشد حقانی، قیوم زبانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو عطا فرما۔ جن احباب نے، جن دوستوں نے، جن بزرگوں نے، جن نمازیوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے، تعاون فرمایا ہے، ان کے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں، مولا تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مرنے والوں سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کے کاروبار میں، مال جان میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا پروردگار عالم، سب کے گھروں میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا پروردگار عالم، مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ سے عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں اطاعت میں آخر استقامت نصیب فرما۔ یا پروردگار عالم، جناب غوث اعظم پیروں کے پیر، پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی خالی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما۔ اس مسجد کے امام اور خطیب جناب مولانا علامہ قاری محمد اختر قادری صاحب کو اپنے نیکی کی مشن میں مزید کامیابیاں عطا فرما۔ دین کے معاملات میں یا اللہ پاک اہل محلہ کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیمات قرآن پاک کے زیورات سے مزین و آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بچیوں کو ترجمۃ القرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما، تفسیروں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بچیوں کو یا اللہ پاک دین کے اور فقہ کے اور شریعت و طریقت کے علوم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی روحانی، اخلاقی، دینی، علمی، عملی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔